خالد بھائی تو سیدھا پھر شریکان دی براڈ کا ڈگ پہ اور بلاتی ہے پر جانا نہیں، بلاتی ہے پر جانے کا نہیں۔ اچھا السلام علیکم بھائی لوگوں، ذرا وعلیکم کیونکہ مجھے السلام۔ تو یاد نہیں، جو لوگ بیٹھے تھے ایک ایک بار لائیو کو شیئر کر دیں پلیز، نیچے شیئر بالکل جی ابھی زیرو ہو کرتے، گیا، 4-5 بندوں کو ابھی شیئر کرتے کریں۔ چودھری بھائی ویلکم۔ جی کرتے السلام کرتے علیکم سارے بھائیوں نو۔ جناب کی مسئلہ بنیا عابد بھائی؟ کچھ یار بھائی نہیں، جان کیا آپ کی پتا۔ طرف میں چودھری مدثر کی طرف مائک کیا، وہ مائک ہی گر گیا، وہ نہیں میرے خیال نہیں سے تار بیفتی کہیں بھائی، پھنس میں گئی تھی، سن میں آپ رہا کو تھا، مائک میری دے رہا طرف تھا۔ ابھی مائک نہیں آیا تھا، پہلے گر گیا تھا۔ نہیں میں آپ کی طرف مائک دینے والا تھا، میرے خیال سے وہ میرے پاؤں سے وہ تار لگ گئی، وہ براڈی گر گئی، نہیں ہاں چارجنگ کی تار۔ عابد بھائی کھٹے گڈی ماری جی، سمجھ ہی نہیں آئی عابد بھائی۔ نہیں 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 نہیں، عابد آپ بھائی، میں تو دور بیٹھا ہوں، اس لیے اللہ نے خالد بندہ بھائی گڈی چ تیل نہیں ہے میرا خیال ہے، عابد بھائی گل سیدھی نہیں دستے پے۔ نہیں 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 نہیں، ایسی کوئی گل نہیں، تیل چنگا بھلا پایا سی، اج تکیا نہیں وہ کس طرح اوپر جا گئی سی، وہ کوئی مسئلہ نہیں سی، پر یہ نہیں میں پتا کہ کی ہویا، اور ہی ایک دم ہویا اس طرح ہویا، آنن فانن ہویا، یہ گل سمجھ نہیں آئی۔ میں اپنے بچے کو پوچھنا تھا کہ ہوا، تو کہنا کہ اس نے کلک چاہیے ہوگا، میں نہیں پتا کہ کس حساب سے۔ عابد بھائی جب بھی ہماری براڈ اچھی چلتی ہے، آپ کو پتہ ہے رپورٹنگ چلتی ہے، وہ ویسے ہی اسکرین بلینک ہو گئی تھی، پہلے مجھے نظر آ رہا تھا بلینک ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، ادھر صحیح چل رہی تھی میرے پاس یار، بالکل زبردست جا رہی تھی براڈ۔ مجھے تو صحیح نظر آ رہی تھی یار، میرے پاس سب کچھ نہیں تھی، بالکل۔ مجھے اچھا ڈبل مجھے ٹیپ ڈبل ٹیپ اسکرین کرو، ڈبل ٹیپ ڈبل بلینک ہو ٹیپ گئی تھی، کرو یار، بلینک ہو گئی تھی۔ ڈبل اچھا ٹیپ کرو، اچھا ڈبل ابھی ٹیپ۔ پاس 8 بندے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ ہر بندہ نا اس کو کیا کہتے ہیں 500 ڈبل ٹیپ کرے سب لوگ۔ بسم اللہ۔ چلو ہو گیا جی، ہو گیا، ہزار کرتے ہیں۔ 1500 پہ جانا ہے فی آدمی نے۔ چلو جی ہو گیا، 2000 ڈالو پھر۔ اچھا بھائی، کدھر نکل جانا؟ یہ آواز سنی لگ رہی تھی۔ یار میں اپنی دیکھ رہا ہوں اپنی براڈ کے کس جگہ پہ ہے، وہ نظر نہیں آ رہی مجھے اوپر، وہ ایک جگہ پہ نظر آ رہا تھا۔ عابد بھائی ملک 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 امان کو اٹھاؤ، ملک امان کو اٹھاؤ۔ نورجان نہیں سی، نورجان اسے نہ جیسے نہ کمینہ نے بارش کی گایا سی، وہ آخری سی ٹھوکر کھا کر سنبھلنے والے، جیت ہے تیری ہار نہیں، اچھا جی، مطلب جڑا جا کے جڑا سوچایا سی اخیر ہوتے الماس، اس کوئی فالو نہیں کیتا سی؟ اچھا اس نے فالو نہیں کیا کسی کو؟ نہیں کسی کو فالو نہیں کیا ہوا تھا میرے بھائیو، اس طرح اتنے ٹائم میں نا، ہوں 2 منٹ یار، 2 منٹ، یہ کیسے کرے جو اس نے کسی کو فالو نہیں کیا ہوا تھا، اگر جو کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو کسی کی فالو لسٹ میں نہیں ہے، اسے نہ اٹھاؤ یار، ٹھیک ہے نا؟ چلو ہو گیا۔ تو بات صحیح کر رہا تھا یار، وہ ہاں؟ بات صحیح کر رہا تھا۔ بات ٹھیک کر رہا تھا، لیکن وہ ساتھ میں رپورٹنگ کر رہا ہو بیٹھ کے۔ یہ بھی نہیں پتا۔ اچھا یہ کیا ہوا براڈ کو؟ بہت نیچے آ گئی ہے، کیا ہوا تھا؟ گر گئی تھی براڈ۔ اچھا گر گئی تھی براڈ میں ہے، جی جی پہلے تو آیا تھا پوزیشن 50 استعمال آدمی کر رہی تھی۔ 60 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی 5-7 ہے نا۔ نہیں ابھی دوبارہ سے سٹارٹ کی ہے، وہ براڈ تو ختم ہو گئی تھی، ابھی دوبارہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ آپ ایک کام کرو نا، ڈبل ٹیپ کرو، اور بندہ 2,000 ڈبل ٹیپ کرے بھی بیٹھ کے، چیلنج ہے، پھر اٹھاتے ہیں براڈ کو۔ جی جی، ابھی اوسی بھائی کب آئیں گے سر؟ اسی بھائی بی ایف ٹی بھائی آپ کو پتا ہوگا، میرے خیال سے لیٹ آئیں گے یار۔ ابھی صحیح۔ شیئر رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں دیکھ۔
کچھ اسٹرائکس وغیرہ شو کی کیا ابراڈ پہ نوٹیفیکیشن میں خالد خالد؟ بھائی نوٹیفیکیشن صرف یہ آیا کہ ٹک ٹاک کیا اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ آتا ہے صبح اٹھتا ہوں نا تو یہی ہوتا ہے، سیم وہی آیا کیا ہوتا ہے؟ کہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کہ کچھ نہیں ہو رہا، نو ایکٹیویٹیز، اس کا سلسلہ تھا. پھر میں نے اسے اوکے کیا تو پھر دوبارہ میں لائیو آیا. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. اگر ریسٹرکشن ہو یا اسٹرائکس ہو تو پھر سمجھ میں آتا کسی نے رپورٹ کی ہے، یہ ایسا کچھ رپورٹنگ نہیں تھی میرے خیال میں، یہ صرف کلکس نہیں، تھی. رپورٹنگ نہیں ہے، یہ کلکس تھی، رپورٹنگ نہیں تھی، رپورٹنگ جی جی. کلکس تھی. میرے بیٹے نے خالد پڑھا، میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ دیکھیے کیا آ رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ کلک ہے، ہاں رپورٹنگ نہیں تھی. خالد بھائی آج وہی ہوا نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، ہاں، تو نے خرید کر انمول کر دیا. انمول کر دیا. کیا بات ہے جی، زبردست. یہ شعر کس بھائی نے پڑھا؟ بڑا ہے میرے خیال سے. مبارک، زبردست جی زبردست. یہ فوجی مزمل کدھر ہے کل کا؟ جی آ رہی فوزی بہن آپ کی بات آ رہی، بولیں. مزمل کدھر ہے؟ مزمل کچھ لوگ جوائن کر رہے تھے ساتھ ساتھ، مگر اس وقت یہ ہو گیا، بند ہو گئی تھی نا، کافی لوگ آ رہے تھے اس ٹائم پہ. یہ ماشاءاللہ براڈ جو ہے 50 کے نیچے نہیں تھی، 50 کے اوپر ہی جا رہی تھی براڈ. جی 50 پہ 60 پہ جا رہی تھی، تو میں تو گیا تھا پیچھے، ابھی آیا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا 7 آدمی کیسے آ گئے. رمضان بھائی بھائی آپ کی نظر لگتی ہے. چل میں نکل جانا پھر. رمضان بھائی جی سر. تو سما شہر مارا تے ماں لگ گیا بڑا پکا، تو ہن تسی سنو میں تساں مارن لگا. جی 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 مارو مارو تو مارو سما مارا ماں بہت پکا لگا. مارو مارو مارو. مجھے خدا سے شکایت نہیں رہی، لیکن مجھے خدا سے شکایت نہیں رہی، لیکن تیرا نہ ملنا یقیناً سوال بنتا ہے. مجھے خدا سے شکایت نہیں رہی، لیکن تیرا نہ ملنا یقیناً سوال بنتا ہے. تمام عمر تیرے ہجر میں گزاری ہے، اب اتنے ہجر پہ تھوڑا وصال بنتا ہے. سہانی یاد پرانے خطوط سوکھے ہوئے پھول، سہانی یاد پرانے خطوط سوکھے ہوئے پھول، ذرا سی جان پہ کیا کیا ببال بنتا ہے. کیا بات زبردست. کیا بات ہے، ماشاء اللہ رمضان صاحب اور یہی رمضان صاحب، یہی سننا چاہتے تھے خالد بھائی. رمضان صاحب میں کیا ویکی کتنے ڈگیا ہے؟ خالد بھائی جی عمران یار یہ ابھی مائک میں مجھے کسی کی ڈکال دینے کی آواز ہے، یا مائک تو میوٹ کر لیا کر. میں نے نہیں پتہ نہیں کس کی آواز تھی میں آپ تو جب شعر پڑھ رہے تھے. اچھا تو پھر اس کا مطلب ہے شعر صحیح نہیں سنا. نہیں اچھا شعر تھا. بھائی میں بیچ میں ڈکار آ گیا تھا. اچھا آپ تھے؟ نہیں میں نہیں تھا، میں تو ویسے ہی بتا رہا اچھا بیچ میں ڈکال ہوں، میں نہیں کر رہا. میں صحیح. خود ہی بول گئے. ڈی ایس بھائی میں کچھ بولوں؟ فوزیہ بھائی بولیں. یہ بہن تو میں کون منع کر سکتا ہے، میری بہن جو ہاں میں منع یہ کرے. بول رہی تھی کہ فوزیہ میری بہن رہی میری تھی بات کہ وہ پہلے سن سب سے لو. پہلے نا فوزیہ میری بات پہلے سن لو. جو بولے نا میری بہن اتارو نہ جوتوں سے ہو جائے. میرے ہو گئے 2000 پورے ہو گئے میرے جی. ہاں جی تو دو میرے تو میں کہہ رہی تھی کہ میں ان کو یہ
पंजाब के बारे में नहीं कुछ लिखा था, मैंने सिर्फ इस बात पे लिखा था कि वेलसाइड के जब उन्होंने कहा कि अगर केपीके में वो कह सकते हैं कि हम हमारी तरफ कोई आया तो हम गोली चला देंगे, और मशहूर में ऐलान किया था, मगर पंजाब से नहीं हुआ था। तो मैं इस बात पे उनको कह रही थी वेलसाइड में नहीं 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 फौजिया फौजिया आपकी बारे में नहीं, आपकी बात में नहीं कर रहे थे। वो नीचे कोई भाई लिख रहे थे कि बगैरत है तो उनको बोल रहे थे। तो ये इन्होंने सही जगह पे जो है ना रोका था कि जी सही सही। ठीक है, ये उनका अपना बाबा पॉइंट ऑफ व्यू जगनो था, खैर किसी को हम नहीं पर जी फौजिया बहन। आप बता सबसे आगे कल पंजाब जी पता क्या, देखिए मेरी बात सुने फौजिया बना, जो हकीकत होती है ना वो उसको हकीकत ही कहा जाता है, छुपाया नहीं जाता। जो हकीकत पसंद इंसान होते हैं ना वो हकीकत बयान करते हैं। तो वो भाई ने हकीकत बयान की थी, ठीक है। तो अभी देख लें, आपके सामने ही है ना सारा सिस्टम, और लुका छुपा तो कुछ नहीं है, आपके सामने ही है पंजाब में क्या हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और कौन क्या कर रहा है अपनी इज्जत के लिए और कौन क्या नहीं कर रहा। ये चीज़ें तो हमारे सामने है, ठीक है। हम भी खुद पंजाबी हैं, तो जो हकीकत होती है उसको मानना चाहिए, ठीक है। जो कमज़ोरी होती है, जो गलती होती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी हम नहीं कर रहे कुछ, हम नहीं कर रहे कुछ। मलिक भाई मैं एक बात करूं, मलिक भाई हम यहाँ यूके में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कालों के बारे में ना जो अफ्रीकन होते हैं इनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो वो इनके बारे में अगर हम बोले ना तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है, वो रेसिज्म में आता है। मगर अगर वो अपने बारे में बोले ना तो पुलिस उनको नहीं पकड़ती, वही लफ्ज, क्योंकि वो उनकी अपना कलर है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, अगर नीचे कोई कमेंट करे ना, हमें नहीं पता वो पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, अगर सिंधी के बारे में बात करे ना तो वो रेसिज्म में नहीं आता। पंजाबी के बारे में बात करे, बलोची के बारे में, आप समझ रहे ना मलिक साहब। तो मेरा सिर्फ जी कहने का मैं मतलब समझ ये गया था, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सर, ठीक हो मैं ना। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ तो सही समझ गया। बहुत अच्छे तरीके से समझाया। क्योंकि देखो सर मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਕੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੂਫੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। बाबा जुगनू टाइम दो जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जुगनू भाई। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी सबको। मलिक साहब की ना इन बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा साथ ये भी बोलूँगा कि हम कुफियों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। सर एक मिनट सर, पीछे थोड़ा शोर है, सॉरी अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हम ना कुफियों से आगे बढ़ चुके हैं। अब कल का दिन हमने देखना है, मैं ओपन और साफ बात करूँगा। कल का दिन कल इमरान खान ने कॉल दी है, किसी और ने नहीं दी। कल हमने देखना है कि कल कौन कौन निकलता है। अगर मान भाई म्यूट लगा ले यार। निकली कल कौन कौन निकलता। जी ये शोर आ रहा था पीछे से किसी का, ये ये आपके पड़ोसी का शोर आ रहा है, इनका माइक बंद करते हैं 1 मिनट। आपके पड़ोसी बाबा का इमरान भाई म्यूट कर ले जी। अच्छा ठीक हो गया अच्छा। ठीक हो गया। बाबा जी आप बात करें, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाह वेलकम मेरा भाई। थैंक यू। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद जो लफ्ज है ना उसमें डाउट है कि हो या ना हो, शायद ना हो। हमें यकीन होना चाहिए, हमें अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन होना चाहिए कि हम हक और सच का साथ दे रहे हैं, हक और सच के साथ खड़े हैं, और हक और सच की फतह होगी। क्योंकि अल्लाह पाक ने कभी भी, हम कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लेना, अल्लाह पाक ने कभी भी बातिल को फतह नहीं दी, हक की फतह हुई है। टाइम ज़रूर लगा है, मुश्किलात ज़रूर आई हैं, लेकिन फतह हक की हुई है। और हमारा यकीन इतना पुख्ता होना चाहिए, इतना पुख्ता यकीन से हम निकलें, वोट कास्ट करें कि हमें पता हो कि हमें अल्लाह पाक की ज़ात पे इतना यकीन है कि हमारी फतह होगी। यार वो 2 टके के लोग जो उनसे मैं उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, दगड़ दले, कि जिनको अभी तक शऊर नहीं आ रहा, और वो अगर 2000 लेके यकीन के साथ वोट कास्ट करते हैं, तो क्या हमारा यकीन उनसे कमज़ोर है? हम हक और सच का साथ खड़े हो के भी हम यकीन से नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अब डिपेंड करता है अवाम पे। इमरान खान अपना काम कब का कर चुका है, उसने शऊर दे दिया है, अब हमारा काम है कि हम उस शऊर को कायम रखते हैं या हम गुलामी कबूल करते हैं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब अवाम का काम है कि इमरान खान ने हमारे लिए गोलियां भी खाई, खड़ा रहा, नाजायज केसेस भी भुगते और जेल भी काट रहा है।
کیا اب عوام اس کے ساتھ وفا کرے گی؟ عوام اس کے ٹائگروں کے ساتھ وفا کرے گی؟ اب یہ دیکھنا ہے اور یہ کل پتہ چل جائے گا. تھینک یو جی. بالکل یہی ہم نے رکھا ہے. اچھا بابا جی ایک چیز آپ ایڈ کریں اس میں. ہم نے کوشچن یہاں رکھا تھا کہ وہ کسی خان نے, میں وہ میسج بھی خان کا بھی میں پڑھ کے سنایا. خان کا تو خیر پرانا میسج تھا, عمر ایوب کا فریش میسج تھا. تو وہ یہ ہے کہ بھئی لوگوں نے نکلنا ہے, کینڈیڈیٹ نے بھی, عوام نے بھی. تو آپ ذرا پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ کل کتنے پرسنٹ آپ کے کینڈیڈیٹ نکلیں گے اور کتنے پرسنٹ عوام نکلے گی, خاص کر پنجاب میں جہاں پر یہ سارا اوبیسی بات ہو رہی ہے. اوور ٹو یو میرا بھائی. تھینک یو سر. میں اگر جتنا میں اپنے کہہ رہے ہیں کہ نالج کے حساب سے اگر بتاؤں نا, تو انشاءاللہ کل ریکارڈ ٹوٹے گا. انشاءاللہ کل ریکارڈ ٹوٹے گا اور ان کی کامپیں ٹانگیں گی, ان کے ہوش اڑ جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کینڈیڈیٹس بھی نکلیں گے, ورکر بھی نکلیں گے. یہ ہے, یہ کہہ لیں کہ ہمارا یہ یقین ہے. لیکن اب اصل جو ہے نا وہ کل وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ عوام ہماری آواز جو ہم اوورسیز اٹھا رہے ہیں, ان کی آواز کی کتنی قدر رکھتے ہیں, عمران خان کی کتنی قدر رکھتے ہیں, وہ اب عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جتنا عمران خان نے جدوجہد کی ہے, جتنا ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے شور مچا رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو, اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے انشاءاللہ کل ریکارڈ قائم ہوگا اور دنیا دیکھے گی. اچھا جاتے جاتے وہی میرا کوشچن میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ کوئی نمبر دے دیں کیونکہ منڈے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ واپس آئیں منڈے کو اسی براڈ پہ, او پی ایف وائی کی براڈ پہ, اور ہم وہ کمپیئر کریں گے. تو بابا جی آپ پرسنٹیج بتا دیں کتنی پرسنٹیج ہوگی. بھائی السلام علیکم بابا جی. تسی جڑا نا صحیح سچ نہیں بولتے پے سر. جدوں دا خان صاحب قید ہوئے نے نا, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ BFT ਭਾਈ पूछ रहे हैं सर सच बोले निकलेगी नहीं निकलेगी, कितने परसेंट निकलेगी. अब तक आप देखते आ रहे हैं वो उन्होंने क्या किया है, उसके बारे में पूछा है हमने. हमारा दिल ना रखे सर, दिल तो हमने रखा हुआ है. شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں نا وہ کھل کے کرتا ہوں, میں ڈاؤٹ میں نہیں کوئی بھی بات رکھتا. کافی بندے میری بات سے اختلاف بھی کرتے ہیں, کیونکہ میں نے کافی براڈوں میں یہ جا کے بات کی تھی پہلے بھی کہ پاکستان کی عوام جو سی ہے نا, وہ میں نے آتے سال اس براڈ پہ بھی بولا ہے کہ ہم کوفیوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. کوفی جو ان سے تھے نا, وہ پھر بھی تھوڑا بہت میرے حساب سے جتنا میں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, وہ پھر بھی ان کو تسلی ضرور دیتے تھے. ہمیں یہ جو ہماری عوام ہے نا, انہوں نے ہمیں تسلی بھی دینا چھوڑ دی ہے, سیدھی جو بات کروں گا. لیکن کل کا دن ایسا دن ہے کہ مجھے امید ہے کہ عوام نکلے گی. لیکن ڈاؤٹ جو ہے نا تھوڑا سا, اگر 1% بھی ڈاؤٹ ہے نا مجھے, جی سر میں آپ کو وہ فگر دے رہا ہوں, میں فگر دے رہا ہوں, میں آپ کو وہ فگر دینے لگا ہوں کہ میرا جو ڈاؤٹ ہے وہ ہے کہ 20% نکلے گی, لیکن جو میرا یقین ہے وہ ہے 50 سے اوپر نکلے گی. تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں, کوشچن ہے پہلا پارٹ, کتنے پرسنٹ کینڈیڈیٹ نکلیں گے جو چوری کھانے والے ہیں, اور کتنے پرسنٹ عوام نکلے گی پلیز. سر 70% کینڈیڈیٹ نکلیں گے, 70% کینڈیڈیٹ نکلیں گے انشاءاللہ, اور عوام جو ان کے ساتھ وہ آپ کہہ لیں کہ 40% نکلے گی. زبردست. تو انشاءاللہ منڈے کو آپ نے ڈیفینیٹلی بابا جی آنا ہے, اپنا تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے. یہ او پی ایف بھائی کو فالو کریں, مجھے تو خیر اوبیسی آپ میرے فالو لسٹ میں, تو یہاں پر انشاءاللہ ہم سب بہن بھائی یہاں ملیں گے, اور پھر ہم اپنا کمپیریزن کریں گے کہ شاید یہ عمران خان کی جگانے سے جاگ گئے ہیں یا وہی سوئی ہوئی قوم ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے بابا جی, بالکل بالکل انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. اور میں جاتے جاتے ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. جو آج کی مجھے رپورٹ ملی تھی, آج کی رپورٹ مجھے ملی تھی کہ جو کینڈیڈیٹس مخالف پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو گھر گھر جا کے ووٹ مانگ رہے ہیں, وہ ایک بات کر رہے ہیں, یعنی عوام کو اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دے رہے نا, تو پلیز ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ بے شک ہمیں ووٹ نہ دیں, لیکن الیکشن والے دن پھر باہر نہ نکلیں پلیز. بعد میں ہم پہ جو ہے نا وہ اعتراض نہ کیجیے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بنا تو. یہ آج کی رپورٹ ہے. چلیے یہ تو ہوگی بات, ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پازیٹیو میسج پھیلانا چاہتے ہیں, تو یہ تو تھوڑا سا ڈرانے والی بات تھی, مگر اوبیسی حق
سچ کی بات ہے تو یہاں OPF پہ آپ کیا کریں. سب بہن بھائیوں کو یہاں اوپن انویٹیشن ہے, آپ آئیں. صرف 2 چیزیں یہاں الاؤڈ نہیں ہے, وہ خالد محمود بھائی آپ کو بتا دیں گے. باقی ہر قسم کی بات یہاں الاؤڈ ہے. جی خالد بھائی آپ تھوڑا سا کوئک ریمائنڈ کرا دیں, 30 لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ریمائنڈ کرا دیں کون سی 2 چیزیں الاؤڈ نہیں ہے, باقی سب کچھ الاؤڈ ہے. اوور ٹو یو خالد بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو السلام علیکم. جی روڈ OPF عمران خان اوورسیز فرینڈز آف عمران خان کی پالیسیز ہیں, تو ان اکارڈنگ ٹو پالیسیز یہاں پر قائدیانی جو قائدیانی ہیں ان کا آنا منع ہے اس بروڈ کے, بلکہ ارد گرد گھومنا بھی منع ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں تو نہیں چاہتے کہ گالم گلوچ کر کے بروڈ کا ماحول بھی خراب کیا جائے یا کسی کے اوپر کچھ کسی قسم کی خاص ذاتی تنقید کی جائے. تو ذاتیات پر اور گالم گلوچ کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہ آپ کو گالیوں کے بدلے گالیاں دیں گے, ہم وہ لوگ ہیں جو گالیوں کے بدلے بھی دعائیں دیتے ہیں, اور دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. تو میری جان, گالم گلوچ سے گریز اور قائدیانیوں کی نو انٹری اس بروڈ کی پالیسیز ہیں. باقی کھلا بولیں, چاہے وہ آپ جس کے خلاف بولنا چاہتے ہیں. یہ آپ کو پاکستان کا آئین جمہور یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھا سکیں. پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے, تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا جمہور اور پالیسیز آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ اگر کوئی بات آپ کو پارٹی کے اندر بھی اچھی نہ لگے تو آپ اس کے اوپر بھی آواز اٹھا سکیں. تو آپ چاہے پارٹی کے اوپر آواز اٹھانا چاہتے ہیں, پارٹی کی کچھ ایشوز ہیں جن کو آپ ریز کرنا چاہتے ہیں, یا پاکستان میں, تو یہ آپ کا بنیادی حق ہے, آپ کو نہیں روکا جائے گا. باقی تمام پارٹیوں کے افراد جتنے بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کا اپنا نظریہ ہے تو ان کو بھی ویلکم ہے. آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اگر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیبیٹ کریں, لیکن گالم گلوچ سے گریز کریں, اور قائدیانی قطعی اس بروڈ کے اوپر نہیں آ سکتے. جی اوور ٹو یو BFT بھائی. زبردست. تو بابا جی آپ آیا کریں, باقی لوگوں کو بھی لایا کریں انشاءاللہ. کافی آپ کی فین فالوئنگ ہے, تو obviously آپ بزی ہوتے ہیں, تھوڑا تھوڑا ٹائم ہماری براڈ کو بھی دیا کریں, اور اپنے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ بھی آیا کریں, باقی لوگوں کو بھی لایا کریں. ٹھیک ہو گیا بابا جی؟ جی انشاءاللہ جی. تھینک یو, بگ رسپیکٹ بھائی, بگ رسپیکٹ. اور آپ جو کام کر رہے ہیں آپ زبردست کام کر رہے ہیں. میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں, کافی کریٹیو ماشاءاللہ, تو ہیٹس آف ٹو یو. چودھری مدثر بھائی, آپ کی ہم نے آواز کافی دیر سے تھینک نہیں یو بھائی, سنی, تو تھینک آپ کے پاس آتے ہیں. آپ ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. پہلے تو آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا, آپ کی صحت کیسی ہے, اور پھر کوئی خبر آپ کے پاس ہے وہ شیئر کریں, اور آخر میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے جو کل خان نے کال دی ہے. اوور ٹو یو میرا پیارا بھائی. اچھا BFT بھائی سب نو میری طرف السلام علیکم. سر دن بہت اچھا گزرا ہے, کام وچ ہی گزر جاتا دن, تے منو ادھا کو گھنٹہ چاہیے. میں ریسٹورینٹ بند کر کے گھر جا کے تے کھل کے بات کرنا چاہنا. سارے بھائیاں دا تسی پوائنٹ آف ویو آپ لے لو, تے پھر میں چودھری دواں بھائی گا. آپ 45 منٹ لو, ہم آپ کو 15 منٹ ایکسٹرا دیتے ہیں, آپ آرام سے گاڑی چلائیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ تو میں ریلیکس ہو کے آدھے جائیں. گھنٹے بعد بات کرتا ہوں. تو سر میں جو دیکھ رہا ہوں نا صبح, جو میں نے دیکھا جب کہ خان صاحب اندر ہیں, میں نے جو دیکھا ہے آج تائیں. چودھری سوری یار پہلے سوری تمہیں کر رہا ہوں, تمہیں بڑی دیر بعد مائک ملے. جی پیغام آ گیا جی آپ کے لیے, سنیے پیغام. الرحمن الرحیم. میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے امیدواران جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں, اور میں ان کے ووٹر اور سپورٹر سے بھی مخاطب ہوں کہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق آپ کل اتوار کے دن ریلیاں نکالیں پرامن طریقے سے, شہر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا تعین کر لیں, اپنے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بھی رکھ لیں, اور اپنے نشانات عوام تک پہنچائیں تاکہ عوام آپ کے نشانات کو پہچانیں. الیکشن کے کمپین میں پارٹیسپیٹ کرنا آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے, اس کو پرامن استعمال کرنا بھی آپ کا ایک آئینی حق ہے. لہٰذا آپ اپنے ریلیز نکالیں پرجوش طریقے سے, پرامن طریقے سے, تاکہ عوام کو آپ کے نشانات پہچاننے میں دشواری نہ ہو. اپنے اس آئینی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے کل پورے ملک میں سارے امیدواران
جو اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں الیکشن میں وہ ساری ریلی نکالے تاکہ پبلک کو پتہ چلے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سپورٹ ہے اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے. پاکستان کے عوام تک وہ اپنے نشانات انٹروڈیوس کرانا اور وہ پیغام پہنچانا بھی ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کل یہ ذمہ داری ضرور پوری کریں. آپ سب کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان تحریک انصاف. جی سر سن لیا. زبردست. اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. دیکھو عمران خان کا میسج پرانا آیا، ساتھ میں عمر ایوب کا نہیں میسج آیا، یہ آج بی ایف ٹی آج گوہر بی صاحب ایف کا آ ٹی گیا، بیرسٹر گوہر کا. جی جی سن بیرسٹر لو گوہر کا. تو مطلب یہ پوش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو بار بار یاد دہانی بی ایف کروا ٹی رہے ہیں کہ بی ایف جی ٹی جی یہ رات کو اٹھ کے لیٹ نائٹ یہ میسج کر رہے ہیں. اٹس مین کہ یہ بہت سیریس میسج ہے اور نکلنا پڑے گا. یہ صرف عمران خان کے لیے. اگر یہ نکلیں گے تو اس کا اثر انداز جو ہے وہ جو انہوں نے 5 فروری کو کرنا ہے اس کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے نا. عوام کو نکلنا پڑے گا. 6 فروری صحیح 5 اچھا بالکل جی صحیح عبد بھائی میسج سن لیا میں. اچھا صحیح بات. میں گھر جا کے گل کرنا کھل کے. میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨਾ ਸਰ ਪਰਸੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ. ਜੋ ਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ 5% ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਿਕਲਣ ਦੇ 15% ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੇ ਦੀ. ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਧਰ ਲਓ. ਸਵੇਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਸਵੇਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਵਾ ਦਸਰ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਥਾ ਜਾਂ 70% 80% ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 50% ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਤਨੇ ਨਿਕਲ ਆਵਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਜਾਏ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ, ਐਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ. بہت بہت شکریہ چودھری بھائی. دیکھو یہ ہے نا انشاءاللہ منڈے کو ایک منٹ منڈے کو انشاءاللہ ہم سارے ملیں گے اور پھر اس پہ دوبارہ بات کریں گے. جی پہلے ابو حمدان کو بات کرنے دیں پھر خالد بھائی آپ کے پاس ہوتے ہیں. جی ابو حمدان بھائی over to جی you. خالد بی جی ایف بھی اب ٹی نوٹ بھائی نے کر جو میسج یہ دیا نوٹ کر ہے رہے ہیں آپ. جی جی بی ایف ٹی بھائی بھائی نے جو عابد بھائی نے ابھی میسج دیا ہے جو سنایا ہے اور انہوں نے اینڈ میں جو بات کی ہے میں اس کو سیکنڈ کروں گا. یہ 100% اوتھینٹک بات ہے جو بھائی نے کی ہے. پاکستانی قوم جو اگر کل آپ لوگوں نے نکل کر اپنی آواز اٹھا دی اور ان کو دکھا دیا کہ ہم خوددار اور ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، آپ کا کل نکلنا ہی آپ کے لیڈر کی زندگی کا فیصلہ کرے گا. یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں. بالکل کل اگر یہی آپ لوگ نہ یہی نکلے میسج ہے. کل اگر یہی آپ لوگ نہ لیما نکلے بہن کا بھی یہی میسج ہے. جی سب کا یہی میسج ہے. کل نہ نکلے تو عمران خان کو انہوں نے دبانا ہے. وہ اپنے فیصلے خود کریں گے. پھر انہیں پتہ چل جائے گا کوئی نہیں نکلے گا. پھر الیکشن وڑ گئے سب کچھ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. اس میں ایک چیز ایڈ کر لیتے ہیں چودھری مدثر بھائی. یہ پش کر رہے ہیں اللہ نہ کرے اگین یہ کبھی ایسا نہ ہو یہ سزائے موت کی طرف یا عمر قید کی طرف جا رہے ہیں اللہ نہ کرے. تو کل جی اور چودھری بھائی دوسری بات ایک اور ہے. ہمارے وکلا جو ہیں وہ ٹکٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا ادھر. یہ بھی بڑا فیکٹ ہے. وہ تو میں انتظار کر رہا ہوں وہ آئیں تو پھر یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وکلا منڈے کے لیے میں نے جب آپ لوگوں کو بلایا تھا نا کہ منڈے ہم دوبارہ بیٹھک کریں گے اس کا مقصد یہ تھا جو اس میں ایک چیز ایڈ کی گئی ہے کہ ٹکٹ ہولڈر نے نکلنا ہے ورنہ ٹکٹ چینج ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت ڈیپ میسج تھا. کن لوگوں کے لیے تھا آپ سمجھدار لوگ آپ سمجھ گئے ہو. تو یہ ایک بہت بڑا ٹائٹینک شفٹ ہوگا اگر سنڈے اتوار کو انہوں نے اپنی جو ہے نا اسٹرینتھ نہیں دکھائی جو بھی ہمارے ورک وہ سر ٹکٹ ہولڈر. جی آپ سمجھ جائیں کل کا نکلنا عمران خان کی زندگی اور آگے کے عوام کے لیے اچھا ہوگا. بہت ضروری ہے، بہت نہ نکلنا ضروری ہے. بہت جو ضروری ہے. اب بہت ضروری ہو گیا. بات ہو رہی ہے سر اس کو بھول جائیں. عابد بھائی 10 سال کی سزا کو بھول جائیں. دے آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دی ڈیتھ سینٹنس. یہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. جب اچھا ابو حمدان بھائی امریکہ ہو ابو گیا ہے. حمدان بھائی جی میرا پیارا بھائی ایک منٹ دیکھو
हमें पता है कि ये फस्तायत हो रही है और ये जोर लगा रहे हैं, कानून को फॉलो नहीं करते, मगर मुझे बताया गया था कि भाई फरिश्ते आमीन कहते हैं, हमारी जुबान से कोई चीज़ भी निकलती है, सही हो या गलत हो। तो प्लीज़ आप इसको कॉशन से लिया करें। आई नो हमें पता है वो क्या कहने, मगर ये जो लफ्ज़ है ना, हमारी जुबान पे भी लिटरली नहीं आ सकता, हमें और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश नहीं, किया एक करें बात कि एक बात आपको होती है सर, जिस तरह आप प्रोडिक्ट करवा रहे हैं ना 70% और 10% और 15%, सर जी मैसेज क्लियर जाना चाहिए, मैसेज क्लियर है। नहीं वो ठीक है, नहीं नहीं अबू सुन हमदान ना, को, सॉरी मैं बात पता क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुन हमारे सुन मुर्शिद के लिए ना, क्योंकि मुर्शिद के लिए अलीमा वो, अलीमा जी जी बहन ने अली मसीह, अलीमा बहन उन्होंने ने कह दिया है, अलीमा मुझे पता है भाई, मुझे पता उन्होंने है उन्होंने क्या कैटेगरी कहा है, मगर सबको साफ साफ कह दिया गया, सबको साफ साफ कह दिया गया निकलो। अभी रात के पैर ये उठ के गौर साहब उठे हैं और इन्होंने ये मैसेज दिए 1 घंटे 1.5 घंटा पहले ये मैसेज है ये। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इतवार से रेडियो से पहले मरवत साहब का भी मैसेज आ जाएगा, और अगर मरवत साहब का मैसेज आ गया, इसका मतलब है कि भाई अब आपने ब्रेकें नहीं लगानी, वो आपकी फाइनल कॉल होगी। जाहिर बात है मुराद सईद तो कॉल नहीं दे सकता ना, या गंडापुर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपका जो है, जो आपको एग्रेशन पे लेकर आता है, मतलब आप में हौसला वलवला फैलाता है, वो आपके मरवत साहब हैं। तो मरवत साहब का भी अगर मैसेज आ गया, इसका मतलब जो जहां पर भी है, आपके अगर कोई रिश्तेदार है, 2 बंदों को भी बोलो अपने घर के बाहर ही बैठ जाए, ठीक है ना। 10 बंदों को बोलो अपने मोहल्ले के बाहर ही बैठ जाओ, कोई ज्यादा कोई एक्साइटिंग चीज नहीं करनी, मगर आप अपने मोहल्लों के बाहर भी 10-10 लोग टोलियों में बैठ जाओगे, तो उससे भी कुछ ना कुछ होगा। क्यों चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल BFT भाई इस तरह ही होना चाहिए। और अच्छा फिर चौधरी बहना उत्थे वीडियो बना के फेसबुक यूट्यूब ते या जिधर भी ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਬਦ ਭਾਈ ਔਰ ਅਬੂ ਮਦਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। जबरदस्त। तो चौधरी भाई आप सुनो बीएफटी भाई सुन लो, ये एक हमारा वकील है, जिस वक्त उन्होंने सजाए मौत की बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनो जरा। कहते हैं खालिद घबरा तो नहीं हो ये देख के, तो कहते कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मालिक है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो लेकिन कौम के सामने सोचने का एक बड़ा मुकाम, मैं क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह बेईमान है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता, मेरे अमाल मुझे जलील करेंगे और अल्लाह की इजाजत से, ना ही मुझे कोई इज्जत दे सकता है अल्लाह के अलावा, और नहीं रिस्क कोई नहीं दे सकता, जो उसने लिखी हुई उतनी होनी है। मेरा है कि मैं हलाल से कमाऊँ या हराम से करूँ। उन्होंने कहा है इस वकील को कि खालिद तुम घबरा गए हो मौत का सुन के, ये मुर्शिद कह रहा है, ठीक है ना सर, आप इसे सीरियस लेंगे, सीरियस लेना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल आबद भाई इस तरह गल है, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ। हाफिज भाई मैं तैयार हूँ जाने के लिए, इनकी ऐसी की तैसी माँ की आंखें इनकी अच्छा करें ये लोग कोई अपना आराम फैसला। से, एक मिनट पाकिस्तानी निकले ना सारे लोग निकले, आराम से, पाकिस्तान में एक रहने मिनट, वाले BFT अब प्लीज लेट मी कन्वे मेरा माय भाई मैसेज, प्लीज, एक मिनट मेरा प्यारा लेट भाई, मी कन्वे प्यारा माय भाई मैसेज, एक मिनट, प्लीज डोंट वी आर इंटरप्ट ऑन, मी, प्लीज डोंट हम भाई इंटरप्ट हैं, मी, एक मिनट मैं प्लीज आपको डोंट अपनी इंटरप्ट आपको मी, माइक देता हूँ, प्लीज आप बात करना, जितनी आई बेग जितनी यू, मेरी बात आई सुनो, बेग यू लेट मी स्पीक, आई बेग यू लेट आप मी यू स्पीक, डेफिनेटली, मेरा आई भाई बेग यू। एक मेरी बात सुनो, मैं ये आपको आपकी बात कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। देखो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं कहना कि हमने वहां जाना है, हम नहीं जा सकते, उनको कल उठना है, हमारी फ्लाइट भी अगर हम लेंगे ना, इट्स नॉट गोना रीच देयर इन टाइम, उनको आप कुछ भी कहना है उनको जगाओ, पाकिस्तानियों को जगाओ। थैंक यू, ओवर टू यू मेरा भाई। मेरा पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज है, ठीक है, जो भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, वो लीडर आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा के बैठा हुआ है। क्या जान की बाजी? आपके औलाद के लिए, आपके औलाद के मुस्तकबिल के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया उसने, सब छोड़ छाड़ के अब एक ऐसे
اینڈنگ پوائنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لوگ ساری زندگی کے لیے غلام بن کر رہو، یا سر اٹھا کر پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتاؤ کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم ایک خوددار اور ایک ایمان رکھنے والی قوم ہے۔ آپ لوگ نہ نکلے تو ساری زندگی کے لیے آپ کا مستقبل طاری ہے، کالا سیاہ مستقبل، غلام مستقبل، در بدر بھٹکو گے، در بدر۔ آپ یہ مت سمجھو کہ آج اگر وہ شخص کو ان لوگوں نے کچھ کر دیا تو آپ لوگ صحیح سلامت اپنے مستقبل اپنی زندگی گزار سکو گے۔ آپ کے اوپر اللہ کا قہر نازل ہوگا، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ ایک اونٹنی جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں، ان کی زندگی کے دور میں، تو پوری قوم پر عذاب آتا ہے۔ کیوں؟ وہ قوم جو ہے ظلم کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی، آواز نہیں اٹھاتی۔ وہ قوم اس اونٹنی پر ظلم نہیں کر رہی ہوتی، لیکن پھر بھی اس قوم پر عذاب آتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہو، اور گواہ ہوتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کھڑے نہیں ہوتے، اور وہ قوم، ساری قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آپ لوگ اگر نہ نکلے تو آپ پر بھی خدا کا قہر اور عذاب نازل ہوگا، یہ لکھ لیں میری بات، کسی نہ کسی شکل میں وہ لازم ہوگا آپ پر۔ میں عہد کرتا ہوں، اور میرا یہ میسج اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کے کتے بغیرت غدار حرام خوروں کے لیے ہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ پاکستان۔ جو بھائی ہمارا اوورسیز میں جانا چاہے وہ لبیک کہے، ہم آئیں گے انشاءاللہ پاکستان، اور تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا تمہارے وہ 10% تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم تم لوگوں کو یہ چیز کر کے دکھائیں گے کہ اینٹ سے اینٹ بجائی کیسے جاتی ہے۔ وہ 10% اپنے مفاد کے لیے تم لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے کر جو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ تم ان کے پالتو کتے ہو۔ وہ دھمکیاں دیتے ہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر، لیکن ہم جب آئیں گے، ہم صرف لا الہ الا اللہ کا جو ہے کلمہ پڑھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آئیں گے اپنے ملک میں انشاءاللہ، اور تم لوگوں کی ہم لوگ اینٹ سے اینٹ بجا کے دکھائیں گے کیسے بجائی جاتی ہے انشاءاللہ۔ اوور ٹو یو سر۔ آئی تھنک اب جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، جو بھی آپ لوگ کے ٹائمنگ ہے، ڈفرینٹ ٹائم زون میں ہم رہ رہے ہیں، تو پلیز آپ سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، مرشد کے لیے آپ دعا کریں، ان کی صحت کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، اور باقی جو ہے ہمارے جتنے بھی کانٹیکٹ ہیں پاکستان میں، آپ نے لوگوں کو بولنا ہے، فورگیٹ جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں، فورگیٹ یہ الیکشن، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بولنا ہے، کم از کم 10 لوگ جو ہے نا آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں کہ وہ اپنے گلی محلے کے باہر جا کے صرف بیٹھ جائے، کوئی انہوں نے حرکت نہیں کرنی۔ اگر وہ آپ کے کینڈیڈیٹ جلسہ کر رہے ہو تو ویل اینڈ گڈ، آپ جلسوں میں شامل ہوں، اگر آپ کر سکتے ہو، آپ افورڈ کر سکتے ہو، وہ تو اللہ کرے ایسا ہو جیسے خان چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ نکلیں اور آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آپ کو لیڈ کریں، اور آپ جا کے ریلیاں لگائیں، اپنا جو ہے جو جیسے پارٹی کی آپ کو گائیڈنس ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے، آپ کے کینڈیڈیٹ نہیں نکلتے، آپ کے حلقے کے لوگ نہیں نکلتے، تو سب سے جو لوئسٹ کام ہم کر سکتے ہیں نا، سب سے چھوٹے لیول کا کام وہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور ہر گلی محلے کے آگے جا کے یا پیچھے جا کے ایک سائڈ پہ کم از کم 10-20 لوگ کہیں جا کے بیٹھ جائیں، سٹنگ آپ پروٹیسٹ کریں کہ بھئی ہاں ہم جو ہے نا یہ جو خان کے اگینسٹ یہ جو لیگل موو بنا رہے ہیں اس کی آپ لوگ اگینسٹ ہیں۔ پہلے تو چاہیے کہ آپ الیکشن کمپین کا حصہ بنے اور آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آپ کو لیڈ کرے۔ اگر فور سم ریزن وہ ڈرپوک ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، اور یا آپ کے عوام بھی نہیں نکل رہے، تو کم از کم آپ کے خاندان میں 10 لوگ تو ہوں گے نا، آپ خود کوئی بہانہ بنا لو، برتھ ڈے پارٹی کا بہانہ بنا لو، کوئی جو میں نے پہلے بولا کوئی نعت خوانی رکھ لو،
اس پہ تو یہ 144 دفعہ نہیں لگتی نا. تو آپ کچھ ایسا کچھ بنا لو اور جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں اور اس میں جا کے نا آپ پی ٹی آئی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, اس میں آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اور وہ میسج پورے سوشل میڈیا پہ وائرل کریں. مجھے نہیں پتا کون سا آئیڈیا میں آپ کو دوں, پلیز آپ کوئی آئیڈیا دیں پاکستانیوں کو جگہ. بی ایف ٹی بھائی جی بھائی. سوری بی ایف ٹی بھائی, کوئی بھی بہانا نہیں بلانا. خان دے دفاع واسطے صبح نکلنا پڑے گا اور نکلنا ہے. بہانا شانا نہیں چلنا. بہانا جڑے لائے نے سی وہ بڑے چودھری نے. بھائی ایک منٹ, چودھری بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے انہوں نے فالو کرنا ہے, مگر وہ کہتے ہیں نا بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے اگر کچھ بھی وہ نہیں ہم کر نے سکتے. توڑنی ہے, وہ ہم نے توڑنی ہے. یہ نہیں میسج دینا بہانا نہیں لگے گا, بہانا نہیں چلے گا. بہانے کی اب ٹائم نہیں ہمارے پاس ہے. آگے چلیں. چودھری بھائی جی آپ جی سے میں سر بالکل آپ سے میں چودھری بھائی 100% کھل کے ابھی میں آپ سے کرنا چاہیے ایک جو بھی بھائی کرنا بھائی لوگ چاہیے. ایک منٹ پلیز پلیز, میں آپ سے 100% چودھری بھائی سے میں ایگری کرتا ہوں, مگر دیکھو خان سے تو اچھی آواز میری اور آپ کی نہیں ہے نا. خان نے کتنے جلسے کیے ہیں, وہ ان کو کہہ کے تھک گیا. اب یہ آخری میسج وہ بھیج رہا ہے. اوبیسلی وہ دلیر آدمی ہے, وہ یہ تو نہیں بولے گا کہ میری جان کے لیے آپ نکلو, مگر میسج اس کی بہنوں نے دے دیا ہے کہ بات بہت آگے نکل گئی ہے. یہ ٹکٹوں کی اور الیکشن کی بات نہیں ہے, اس کی جان کا خطرہ ہے. تو اس لیے ان ٹکٹ والوں نے نکلنا ہے. اور اگر یہ پھر بھی بےغیرتیاں کر رہے ہیں, سوری مائی ورڈز, اگر یہ ٹکٹوں والے اپنے ٹکٹوں کے چکر میں, کیوں کہ 75 سالوں سے انہی کے خاندانوں نے حکومت کی ہے. آج یہ پیپل ہماری پی ٹی آئی میں ہے, کل یہ پیپل پارٹی میں تھے, اس سے پہلے نون میں تھے, اس سے پہلے کاف میں تھے, کیو میں تھے, ایکس میں تھے, وائی میں تھے, زیڈ میں تھے. یہ سیم ہی لوگ ہیں. آپ ان کا شجرہ نسرہ, ان کی فیملی ٹری اٹھا کے دیکھیں, انگریزوں کے وقت سے ان کے باپ دادا جو تھے نا وہی کام کر رہے ہیں. جج کا دادا جو تھا وہ جج تھا, جرنیل کا چاچا ماما جو تھا وہ جرنیل رہ چکا ہے, جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں ان کے چاچے مامے دادے وہ بیوروکریٹس رہ چکے ہیں. ایسے ایسے خاندان ہیں جو کہ انگریز کے زمانے میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے تھے, اور آج تک ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. تو اوریجنلی تو ان کو خان کا میسج ان لینا چاہیے 100%, بلکہ صبح کا ویٹ بھی نہ کرے, ابھی نکلے, ابھی سے یہ شروع کریں تو ان کو پولیس کو بیک فٹ پہ لے کر آئے. مگر اگر وہ نہیں کر رہے, اسلام میں کیا کہتے ہیں بھائی, آپ نے سب سے پہلے آپ اپنی تلوار کا استعمال کرو. وہ آپ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آپ اپنی زبان کا استعمال کرو. وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل میں سمجھو کہ بھائی یہ چیز غلط ہے, بری ہے, اور وہ سب سے لووسٹ درجہ ہوتا ہے. تو پہلے تو ان کو نکلنا چاہیے. سب سے پہلے جن کو ٹکٹ ملے ہیں ان کو خان نے دیکھو 25 کروڑ عوام سے افضل سمجھ کے ان کو ٹکٹ دیا ہے. ان کی بےغیرتی ہوگی اگر وہ نہیں نکل رہے, وہ چوری کھانے والے, ٹھیک ہو گیا. اگر وہ نہیں نکل رہے, ہم یہاں سے ان کو کیا کریں؟ ہم تو ان کو ویسی ان کے بارے میں ویڈیو بنا سکتے ہیں, اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عوام کو سب سے پہلے ان کو نکلنا چاہیے, پھر عوام کو نکلنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ٹکٹ والوں کو بھی جائے بھاڑ میں. آپ کے جو باقی لوگ ہیں, آپ نے صرف اور صرف خان کے لیے آخر میں کھڑے ہونا ہے, اور کم از کم 10 لوگ. وہ باری باری میں روٹیٹ کرتا ہوں, اگر کوئی اچھا آئیڈیا آپ لوگ بھی دیں. تو پہلے آتے ہیں ہم خالد محمود بھائی کے پاس, جی ابو حمدان کے پاس, سوری پہلے ابو حمدان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاؤ ٹو موٹیویٹ دیم, ہاؤ ٹو گیٹ دیز گائز آؤٹ. جی بھائی خالد بھائی سے سٹارٹ کرو, میں دوبارہ لاسٹ اینڈ کر دوں گا. جی ٹھیک ہو گیا. جی خالد بھائی آپ کو مائک پہلے مل گیا, اوور ٹو یو خالد بھائی. خالد بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم. بی ایف ٹی بھائی, جس طرح چودھری مدثر نے کہا ہے کہ نکلنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. اب یا نکلنا ہے یا پھر نہیں نکلنا, دو چیزیں. اگر نکلو گے تو بچ جاؤ گے, اگر نکلو گے تو نسلیں بچ جائیں گی, اگر نکلو گے تو ملک بچ جائے گا. لیکن نہیں نکلو گے تو پھر شرف المروت والی بات ہے کہ بڑھ جاؤ گے, پھر آپ کی آنے والی نسلیں بھی غلام پیدا ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, جس طرح چودھری بھائی نے بات کی, بڑی زبردست بات کی کہ اتنی پرسنٹیج دیکھیں کہ اگر پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا تقریباً 5% بھی اگر نکل آتا ہے, ٹوٹل آبادی کا 5%, اور بجائے یہ جگہ جگہ ریلیاں کرنے کے, بجائے جگہ جگہ احتجاج کرنے کے, اگر یہ پرامن طور کے اوپر چلے جاتے ہیں اسلام آباد اور وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں احتجاج کے لیے اور دھرنے کے لیے,
تو ود ان ڈیز انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے، مگر نکلنا کس کو پڑے گا؟ عوام کو۔ جہاں تک رہی تحریک انصاف کے کارکنان کی بات، تو دیکھیں تحریک انصاف کے کارکنان جتنے بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، وہ آپ کو تبدیلی لا کر نہیں دے سکتے، وہ آپ کو آزادی نہیں دلوا سکتے۔ آپ پاکستان کے عوام کو بھی نکلنا پڑے گا۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہو رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو رہا۔ اور اگر عوام نہیں نکلیں گے تو پھر تو دیکھیں عوام کے ساتھ یہ پارٹی کے کارکنان کتنے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہیں لاکھوں میں ہوں گے۔ چلے جی، جنہوں نے ممبرشپ لی انہوں نے قربانیاں دی بھی اور دے بھی رہے ہیں، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، بلوچستان ہو، گلگت بلتستان ہو، ہر ایک نے جتنی اس کی طاقت تھی، جتنی اس کی توفیق تھی، اس نے اتنی قربانی دی۔ لیکن اب عوام نے کیا کیا؟ جن کی خاطر قربانی دی گئی، اب پاکستان کے ان لوگوں نے، ان کسانوں نے، ان حالیوں نے کیا کیا جن کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جواب یہی آئے گا کہ نہیں، عوام نے نارمل کیا کہتے ہیں اس کو، کہ عام آدمی نے کچھ بھی کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں دی۔ عام آدمی نہیں نکلا۔ عام آدمی کا نکلنا ضروری ہے، عام آدمی کو نکلنا ہوگا۔ تو جب تک عام آدمی نہیں نکلتا تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور عام آدمی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 5% انشاءاللہ نکل آئیں تو نتائج یکسر مختلف ہو جائیں گے، اور تمام فیصلے جتنے بھی ہیں وہ آپ کے حق میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈنڈے اٹھائیں یا کچھ لاٹھیاں اٹھائیں، ہاں ضرورت پڑے تو پھر وہ ڈاکٹر طاہر القادری والا ایک فلسفہ ہے کہ ڈنڈوں کے آگے پھر کیلے بھی لگا لیں، پھر کیلیں میخیں لگائیں ڈنڈوں کے آگے، اور پھر دمادم مست کلندر ان کا کر دیں اگر کوئی آپ پر ہاتھ اٹھائے۔ کیوں کہ دفاع کرنا سنت ہے اور آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ریاست کے خلاف احتجاج، تو ریاست ہے کہاں بھائی؟ نہ قانون ہے نہ کچھ ہے، تو ریاست بھی نہیں، جمہور بھی نہیں، آئین بھی نہیں۔ آپ ایک جتھے، ایک مافیا کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، وہ آپ کا آئینی اور جمہوری آکے اور آپ نکل جائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن حوصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر اگر آپ صرف چھوڑیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف کے کارکنان کچھ بھی اکیلے وہ اپنے لیے نہیں کر رہے، وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر پرامن زندگی الحمدللہ گزار رہا ہوں، ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان کی، لیکن آپ کا درد ہے تو اس وجہ سے تو خدا نہ کرے کہ ہمیں کسی قسم کے اس طرح کے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے۔ اس سے پہلے آپ لوگ نکل آئیں تو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ اچھا، میرے پاس ایک اور خبر ہے آپ کے لیے۔ وزیر آباد سے پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری محمد یوسف کو گرفتار کر لیا گیا جی، اور انہیں لے کے جا رہے ہیں، پولیس والے انہیں اٹھا کے لے گئے۔ چودھری محمد یوسف وزیر آباد سے۔ جی گوندل بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا مائک نہیں کھلا، کافی دیر سے آپ ویٹ کر رہے تھے، تو سب سے پہلے آپ کو ویلکم ہماری براڈ پہ۔ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں، پھر مائک آپ کے پاس آتا ہے۔ جی گوندل بھائی ویلکم۔ گوندل بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ گوندل ان لندن میرا بھائی، گوندل لندن بھائی۔ آپ کا شاید میوٹ لگا ہوا ہے گوندل بھائی، گوندل ان لندن۔ چلیں آئی تھنک آپ کا کوئی مائک کا مسئلہ ہوگا۔ فوزیہ خان آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے سب کی باتیں سنی ہیں۔ بشوک آپ کا بھی ویلکم، اور فریق قائد آپ کا بھی ویلکم۔ آپ کو فوزیہ کے بعد مائک دیتے ہیں۔ جی اوور ٹو یو۔ جی ابھی جو سوری خالد بھائی نے جو بات کی ہے نا، تو میں اسی کو اس میں اگری کرتی ہوں اس چیز سے، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈنڈے لے کے نکلیں یا مطلب شور شرابہ اس طرح سے ہم پرامن طریقے سے بھی ایک جگہ جمع، اگر وہ آپ کو مطلب نہیں کرنے دے رہے، مطلب جلسہ اس طرح سے یا باہر بہت سارے لوگوں کو اکٹھے نہیں نکلنے دے رہے، تو آپ کچھ لوگ کچھ تعداد میں بھی تھوڑے تھوڑے کر کے بھی آپ ان کے باہر گھروں کے جمع ہو سکتے ہو، مگر
پھر جو انہوں نے ایک اور بات کی کہ اگر وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہے تو پھر ڈنڈوں کو کیلیں لگا لینی چاہیے. وہ میں اس چیز کو اگری کرتی ہوں، مگر میں تھوڑی تھوڑی نیوز میرے پاس جو آ رہی ہیں وہ 8 مہینے کے بعد جو ہے نا ابھی سے عمران خان کے جو پارٹی کے وہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈے ہیں نا وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا اچھا ہی ہوگا کچھ. مگر یہ ہے کہ اس میں ہم اس لیے زیادہ زور دے رہے ہیں کہ پارٹی کینڈیڈیٹس جو ہیں، امیدوار جو ہیں، ان کو اگر وہ ان کے ساتھ باہر نکلیں اور پھر ان کو انکریج کریں تو اس میں ہم جو جتنا پرسنٹ ہم سوچ رہے ہیں شاید اس سے زیادہ نکلیں لوگ، کیونکہ لوگوں کو پھر حوصلہ ہوتا ہے. یہ بات لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے نا کہ ہمارا جو ہے مطلب امیدوار ہے جس کو وہ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہے. مگر اس پہ بھی یہ ابھی ایک بات جو نیوز سننے میں آ رہی ہے کہ ان کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے. یہ تو کریں گے، وہ تو مطلب ظاہر ہے کتنے مہینوں سے یہی کچھ آ رہا ہے، مگر اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. میرے خیال سے آپ ڈرنے والا ٹائم جو ہے نا وہ پیچھے رہ گیا. تو جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کتنا گرفتاریاں کر لیں گے یہ، نکلیں. بس میں یہی کہوں گی نکلیں، کیونکہ خان کو بچانے کا، پاکستان کو بچانے کا اس سے زیادہ کوئی بھی اب طریقہ نہیں رہ گیا اس کے علاوہ. جی گوندل ان لندن، ویلکم. آپ کو عرصے بعد دیکھا لائیو میں. کدھر گیا ہے وہ نہیں ہے ادھر، چلے گیا شاید. اچھا انہوں نے نیچے کامنٹ کیا ہے جاب پر ہوں، کوئی بات نہیں، آپ جی بات ہاں، نہیں میں کر سکتے. سوچ رہی تھی شاید وہ اس ٹائم جاب پہ ہوتے ہیں. اگر آپ کو موقع ملے تو دوبارہ آئیں. یہ بڑے پرانے خان کے سپورٹر ہیں جی، بہت پرانے. جی اچھا ٹھیک ہے. زبردست، جی جی الحمدللہ. تو جی آپ کو ٹائم ملے یا آپ کی بریک ہو، کوئی آپ کو لنچ بریک ملے یا ڈنر بریک ملے تو آپ ہمیں ریکویسٹ ڈالیں، ہم آپ کو ڈیفینیٹلی اوپر لیں گے. ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. خان کا کوئی بھی سپورٹر ہو تو ویل وشر ہو، ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ بھی آپ آئیں اور ہمیں اپنی آواز سنائیں. فری قائد 804 قیدی 804. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں، میں نے پہلی بار آپ کی آئی ڈی دیکھی ہے. اور پھر آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ بتائیں، کیونکہ آپ کال پہ آنا چاہ رہے تھے. نہیں ہو تو آپ ہماری ڈیبیٹ میں شامل ہو. جی اوور ٹو یو. جی السلام علیکم. جی میرا نام عابد ہے اور میں ہیلی فیکس سے بول رہا ہوں. تو میں نے آپ کی لائیو برڈ دیکھی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں، اگر یہ فری اور فیئر ہوئے تو عمران خان کا لارجسٹ پارٹی بنانا طے ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہوئے، جو رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں جنہوں نے ووٹ کی گنتی کرنی ہے، اگر عمران خان ریئل میں لارجسٹ پارٹی بن بھی جاتی ہے، اکثریت ان کی آ جاتی ہے، تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا جو رزلٹ اناؤنس کریں گے جن کے کنٹرول میں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کس کی گورنمنٹ بنا کے وہ لائیں گے سامنے، کس کو سامنے لائیں گے، کس کی لارجسٹ پارٹی بنائیں گے؟ آئی تھنک ویلکم آپ کے آنے کا. جواب بعد میں دیں گے، پہلے جو کر رہے ہیں وہ اس پہ بات کریں، ان کو بھی بتا دیں. جی جی جی. تو بھائی آپ ہم ہائپوتھیٹیکل کوشچن پہ نہیں آتے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر 8 فروری کو آپ پار کر دیں، کیونکہ لگتا ہے آپ خان کو پسند کرتے ہیں، آپ نے تصویر لگائی ہوئی ہے. تو ہمارے پاس ایک سچویشن بن گئی ہے، بہت سیریس سچویشن ہے. پاکستان میں کل خان نے کال دی تھی، اور اب جو ہے لیگلی دے گوئنگ فور وہ کہتے ہیں نا این آپشن، بہت ہی خطرناک آپشن کے لیے جا رہے ہیں. ان کی بہنوں نے بھی وہ کر دیا ہے. اب میں پتہ نہیں آپ کو کوڈ ورڈ میں بولوں یا کلیئر بولوں. تو بیسیکلی وہ خان صاف کو، بولیں آسان لفظوں میں. بھائی جان آسان لفظوں میں، آسان کامن مین کے لیے وہ خان صاحب کو پھانسی دینے کے لیے یا خان صاحب کو عمر قید کے لیے جا رہے ہیں. تو کل آپ کی اسٹرینتھ ہے، اگر عوام نکلے گی تو وہ بریکیں لگائیں گے. اگر عوام نہیں نکلی، جیسے ابھی گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ فل فلیج آپ کو کنٹرول کرے گی اور آپ کو دبائے گی. تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ کریں، الیکشن کو تھوڑا پار کریں. کل خان نے کال دی ہے، آپ کے جہاں جہاں پر ریچ ہے آپ کے بھائی بہنوں کی، تو یہ کوڈڈ میسج آپ کو ہے. آپ اوپنلی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. ابھی رات کے کیا کہتے ہیں آخری پہر میں آپ کے جو کرنٹ چیئرمین ہیں ان کا میسج بھی آ گیا. ابھی میں 2 منٹ میں پوسٹ کرنے والا ہوں. تو ان کا میسج بھی آ گیا ہے کہ بھئی لوگوں کو ہر حالت میں نکلنا ہے. نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں
کہ بھائی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ نکلیں اور پوری ریلیاں نکالیں، اور ساتھ ساتھ میں عوام کو بھی یہ میسج ہے کہ آپ بھی نکلو اور ریلیاں لگاؤ۔ تو میرے خیال میں اگر اوبیسی آپ کے پاس گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ اپنی نیند تھوڑی سی خراب کریں اور یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ پاکستان کالے ملائیں، جہاں جہاں آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں ان کو جگائیں اور ان کو یہ میسج دیں کہ اب نہیں تو کب نہیں، ٹھیک ہے نا، ناؤ اور نیور۔ تو یہ الیکشن کو 1-2 دن کے لیے آپ پارک کریں، آپ خان کی جان کے لیے ابھی آپ لوگوں نے نکلنا ہے، تو پلیز آپ کانسنٹریٹ کریں، ابھی یہ کر سکتے ہیں آپ کا آدھا گھنٹہ یو کے سے ضائع ہوگا، ہیلی پیک سے، یا ہمارا ہوگا، یہ ضائع نہیں ہے، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ تو پلیز جہاں جہاں پر یہ آواز پہنچ رہی ہے آپ سب فوراً سے پہلے اپنے عزیزوں و قارب کو جگائیں۔ وہ کافی 75 سالوں سے وہ سو رہے ہیں، انکلوڈنگ ہم، مائی سیلف، ہم سب سو رہے تھے، اچھا اب کال بیک اپ۔ بی ایف ٹی بھائی، جی آپ کے لیے خوشخبری آ گئی ہے، گلگت بلتستان -5 میں لوگ باہر آ گئے۔ دیکھ لیں، دیکھو جہاں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب دیکھو گلگت بلتستان سے لوگ نکل رہے ہیں، کل کشمیر سے لوگ نکلیں گے، اور ہم اور پاکستان میں رہ کے سو رہے اور انہوں نے کال سنی ہے اور کال سنتے ہی نکل آئے، تو صبح کا کیا حال ہوگا؟ دیکھو رات ہیں۔ کو -5 ہے۔ جی، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کوڈڈ کالیں ہوتی ہیں۔ دیکھو آپ کا لیڈر کبھی آپ کو ڈائریکٹ میسج نہیں بھیجتا، مگر ہم اوبیسی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سمجھدار ہیں، انہوں نے کال دے دی ہے جیسے چودھری مدثر نے بولا ہے۔ تو پلیز یہ الیکشن کو 1 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے آپ پار کریں، ہلکے ولکوں کو پار کریں۔ جن کو کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملے ہیں، خان نے ان پہ بھروسہ کیا ہے، 25 کروڑ میں سے خان نے صرف 900 لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، کوئی وجہ ہوگی، تو ان کو چاہیے کہ ابھی وہ قرض خان کا اتاریں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں جان جھونکوں پہ کھیل کے وہ باہر نکلیں، پرامن احتجاج، کوئی ہم دندے فساد کی بات نہیں کر رہے، ان کو پرامن نکلنا ہے اور عوام کو بھی نکالنا ہے۔ تو جی قیدی صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں کہ خان فور ایور قیدی رہے، یا آپ یہ فری قیدی کے بجائے آپ آزادی لکھنا چاہتے ہیں، عمران بھائی خان میں نے آزاد؟ تو اپنی آئی ڈی کا نام ہی لکھا ہوا ہے فری قیدی 804۔ فری کا مطلب ایک تو ہوتا ہے مفت، یہاں فری کا مطلب ہے آزاد کرو، رہا کرو قیدی کو۔ کس قیدی کو؟ 804 کو۔ اس کا اشارہ کدھر ہے؟ خان صاحب کی طرف ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں باہر نکلو سارے، یہ تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات، لیکن اب سوال یہ ہے کہ 9 مئی کو بھی لوگ باہر لکھے تھے نا عمران خان کے حق میں، تو دیکھیں وہ 9 مئی کو جو واقعہ سر یہ ہوا بات ہے۔ نہیں ہے، یہ ایشو نہیں ہے، اس پہ بات نہیں کرنی ہے، آج اچھا صرف اور یہ صرف ایشو نہیں دیکھو ہے، یہ ایشو نہیں ہے۔ جی، قیدی بھائی دیکھو، آپ نے لکھا ہے نا فری قیدی، بہت اچھی بات ہے، اللہ اور بھی کرے، ہم سارے فری قیدی لکھ لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں عمران خان فری ہو جائے گا؟ قیدی 804 فری ہو جائے گا؟ میں عمران خان کی تصویر بھی لگا لیتا ہوں، وہ ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ یہ ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، پلیز مائنڈ نہیں کرنا، آج ہمارا لہجہ تھوڑا سخت ہے کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمارا لہجہ آج سخت ہے، ہم بڑے پیار محبت سے باتیں کرتے ہیں سب بہن بھائی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو آج ہے کام کرنے کا، ہم نے پیچھے نہیں جانا۔ 9 مئی اور 8 مئی اور فلانا ڈمکانا، ان سب کو پلیز آپ پارک کر دیں۔ ہم پرامن آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ پرامن نکلیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پرامن نکلنا ہے۔ کوئی بات نہیں، رمضان بھائی آپ ہو کے آ جائیں، کال امپورٹنٹ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں فری قیدی بھائی، اگر آپ اس ریکویسٹ کو نہیں مانتے یا ایگری نہیں ہوتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ڈیبیٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں، نہیں، مگر میں یہ ہم آپ اگری سے ہوں صرف بھائی آپ کے ریکویسٹ۔ ساتھ، میں اگری ہوں 100% آپ کے ساتھ اگری ہوں۔ تھینک یو میرا بھائی، ہم کوئی آپ سے کوئی غلط کام کروانے نہیں چاہ رہے، صرف ہم آپ یہ کو ایک کہہ رہے بات ہیں۔ بتائیں، یہ انہوں نے کب فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کو سخت سزا دینی ہے؟ اور اچھا بھائی جان اگر السلام مجھے علیکم سر، ایک منٹ، جی بی ایف آپ ٹی بھائی بات مجھے موقع دے دیں۔ جی بی ایف ٹی بھائی میں گل کر سکنا؟ اب کر مدثر لو۔ بھائی میں میوٹ پہ چلا گیا ہوں، آپ کی باری، آپ کی باری ہے، چلو میں میوٹ صحیح، پہ ہوں۔ میوٹ میں لا دیں سر۔ اچھا سر السلام علیکم، میرے جتنے بھی بھائی تھلے سنتے نے پہ اور جتنے بھی بھائی بیٹھے نے، یہ سارے واسطے پیغام بھی ہیں، اور ساڈی آخری کال ہے جڑی وہ خان صاحب نے دتی ہے سانو، او دے تے سانو اوورسیز پاکستانیاں اور پاکستانیاں نو عمل درآمد کرنا پوے دا، جے اسی نہیں کراں دے تے اسی اپنے آپ نال اور اپنی لاد نال اور خان نال غداری کراں دے۔ بالکل 100% میں جڑی گل کرنا پیا وہ صحیح گل ہے کہ اسی اپنے آپ نال اور اپنی اولاد نال اور خان نے جڑی 26-27 سال جدوجہد کیتی ہے او دے نال اسی غداری کراں دے۔
ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੇ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਕੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੇ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ